میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے یہاں اللہ کی کتاب کا ختم کیا، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پڑھوایا، جو والدین سبب بنے، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے ان کے پیرنٹس سے، میری گزارش ہے، دست بستہ استدعا ہے ان بزرگوں سے کہ اپنی اولاد کو صرف حفظ تک محدود نہ رکھیے، انہیں علم دین کے تاج سے تاج ور کیجئے، انہیں احادیث کے علوم سے بہرہ ور کیجئے، تاکہ آپ کی اولاد جیسے قرآن سنا کر آپ کے دل کو ٹھنڈا کر رہی ہے، ویسے قرآن کیا کہتا ہے احادیث کی روشنی میں آپ کے ایمان کو بھی جلا بخشے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لگائیں، حفظ کی طرف لگائیں۔ اور یہاں ایک گلہ کرتے ہوئے کہوں گا، ایک عجیب روش ہے آج کل لوگوں میں، اگر ترغیب دیں، بتائیں بھائی اپنی اولاد کو دین پڑھا لے، دین پہ لے آ، عالم بنا دے، تو وہ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عالم بنانے پہ تو تیار ہیں، ہم مولوی بنانے پہ تو تیار ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ خاصی کتو صاحب از مولوی تو بڑے نہیں ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ ایک منٹ اس بات کو یہاں رکھ دیں، ایک ڈبہ اور کھولتے ہیں۔ جب کھانے کی باری آتی ہے، کم کون کھاتا ہے، زیادہ کون کھاتا ہے؟ تو ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے، زیادہ کون کھاتا ہے؟ مولوی۔ دیکھو میرے کہنے سے پہلے آپ بول اٹھے، مولوی زیادہ کھاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ دو باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ بھی کھاتا زیادہ مولوی ہے تو پھر بچوں کو مولوی بنا لو۔ ادھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہیں جی مولوی کھاتا زیادہ ہے۔ سنو میرے بھائیو، آپ اپنی اولاد کو عالم بنائیے، خدا کی قسم رزق اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ کیسی بات ہے یار، یہ کیسی بات ہے؟ سنو، میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم و ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا اور پڑھنا چاہیے، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن وہ اس وقت تک تعلیم فائدہ دے گی جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، سانس جاری ہے۔ لیکن یہ کتاب، یہ علوم، یہ شریعت و دین، قرآن و حدیث آپ کو اس وقت بھی فائدہ دے گی جب آپ کی آنکھ بند ہو کے قبر میں جا چکے ہوں گے۔ آپ کی دنیا بھی بہتر، آپ کی آخرت بھی بہتر، صرف اپنی نہیں، والدین کی بھی، فیملی ممبرز کی بھی۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار۔ حافظ قرآن کے خاندان کے 10 آدمی جن کا نام جہنم کی رجسٹر میں لکھا جا چکا ہوگا، حافظ قرآن کو اس بات کی اجازت دی جائے گی جاؤ اور اپنے خاندان میں سے 10 بندے چن کے لاؤ جو کنفرم جہنمی ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اسے کنفرم جنتی بنا دوں گا۔ یہ ایسا فائدہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ جونی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ یہ دیکھو یہ ایک گلاس ہے، اس گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے، جب پانی سے گلاس بھر جائے گا تو یہ گلاس بہنے لگے گا، پھر اس کے پانی سے دائیں بائیں پانی پہنچے گا، کیوں؟ اس میں پانی زیادہ ہو گیا۔ حافظ قرآن کا فیض اتنا ہے، جب یہ حفظ کر لیتا ہے اس کا فیض اس سے نکلنا شروع ہوتا ہے، پھوٹنا شروع ہوتا ہے، اور قیامت تک پھوٹے گا۔ کہاں تک پھوٹے گا؟ فرمایا جب ماں باپ کے سر پر ایسا تاج سجے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی۔ احسن من ضوء الشمس، حسین نہیں احسن کا ہے۔ احسن عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ اس سے جتنی روشنی جو سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنا فیض حافظ